بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، اللہ کی شان، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں صحرا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی جانثار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہوئی 61 ہجری کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، شہید ہوئے، اور تم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی، معرکہ ہوا، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اور آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دین سے بھٹکایا جا رہا، دین سے ہٹایا جا رہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔
جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، کٹا کر گردنیں دکھا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج کیے، کتنے؟ 25 حج، اور آپ سواری رہنے کے باوجود پیدل حج کا سفر کیے 25 مرتبہ۔ آپ بچپن میں تھے، مقام دیکھو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بچپن میں ہے، صحیح سے چلنے بھی نہیں آتا، امی جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین اور حسن کو دونوں کو سرخ لباس پہنایا، لال جوڑا، اور دونوں کے پیر ابھی چھوٹے، حسنین کریمین، زمین پہ صحیح طریقے سے رکھ بھی نہیں پا رہے، دونوں باہر نکلے اپنے گھر سے، تو جب ننھے ننھے قدم لے کے آپ زمین پہ آگے چل رہے تو اس وقت آپ کا پیر تھوڑا سا ڈگمگایا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے اور آپ کی نظر ننھے معصوم حسنین کریمین پر پڑی، تو آپ خطبہ چھوڑ کر دونوں کے قریب چلے گئے اور دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے تھی۔ کم عمری کی وجہ سے بہت سارے واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آئے۔ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حاضر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہوا، اتنا طول بڑھتا گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر رہے ہوں، وہی نازل ہو رہی ہو۔ پھر بھی سجدہ لمبا ہو رہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا، چپکے سے میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ یہ محبت کا انوکھا انداز، جس حسین کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو بڑھایا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واہ 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 واہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں، زلفوں کو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ واہ 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 واہ، کیا سواری ہے، کیا سواری ہے، دو عالم کا سردار سواری بن گیا۔ سید الامام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 واہ، کیا سواری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، سواری کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ذرا سوار کو بھی دیکھ لینا، اس کی بھی انوکھی شان ہے۔ اور وہ کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رات کا ایک پہر گزر گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا، خیال کر رہا تھا کہ میں کیسے کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہر تو گزر گیا لیکن ضروری بھی یہ بات پوچھنا۔ بہرحال میں حجرے کے قریب گیا اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا بندہ مناز کیسے حاضری ہوئی؟ تو میں نے بات پوچھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر ہے اور بکل کے مانند یہاں پر گھیٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ کے دونوں پہلو پھلے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا حیرت میں پڑ گیا، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ دونوں پہلو میں کیا ہے۔ میری اس کیفیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے بکل کو یعنی گھیٹی کو کھولا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدھے پہلو پر یعنی پھسلی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے ہیں اور دائنی پہلی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسامہ یہ پیغام لوگوں کو دے دو کہ محمد حسین اور حسن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے جا رہے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آ رہی زار و قطار کے ساتھ۔ کس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے ہی آواز دی کہ فاطمہ اس کے رونے کو چپ کراؤ، کیونکہ جب بھی یہ روتا ہے میری تکلیف بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے کہ ان کا رونا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی ماں کی اجازت لے کر۔ ان کی ماں نے یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ، صرف مغرب کی نماز تک تمہارے کو اجازت ہے، ساتھ پڑھ لو اور یہ کہہ کر آؤ کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کی اور ان کے ماں کی مغفرت فرمائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا۔ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور میں منتظر تھا کہ میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں، لیکن مغرب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اذکار میں مشغول ہو گئے۔ میں انتظار میں رہا، میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ماں نے تو صرف ایک نماز کی اجازت دی، اور ماں پوچھے گی کیا ہوا، اللہ کے رسول سے دعا کروائے یا نہیں کروائے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو میں انتظار میں تھا، اللہ کی شان اسی حالت میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا اور مؤذن نے اذان پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھوائی اور آپ جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ اب میں ذرا تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا تو میرے، کیونکہ تیزی سے جب چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قدموں کی آہٹ آتی نہیں آتی، قدموں کی آہٹ آنا شروع ہو گئی۔ تو میں جب پیچھے جا رہا تھا تو میرے قدموں کی آہٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ھذا، کون ہے، کون ہے، یہ کون ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنے لگے کہ وہ حذیفہ ہے، حذیفہ، وہ حذیفہ ہے، اللہ تیری اور تیرے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب یہ الفاظ کچھ کہہ بھی نہیں پائے تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ حذیفہ، تجھ کو معلوم ہے آج پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر آیا ہے اور اس کے صرف دو کام ہیں۔ کیا ہے؟ دو کام ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دو کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو جنت میں عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں نوجوانوں کا سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بنایا ہے۔ وہ فرشتہ دنیا میں صرف ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیے اور کیا اپنے پیروں پر رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ چڑھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اور چڑھو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پنڈلیوں تک آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اور چڑھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زان مبارک تک آ گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اور چڑھو، تو اب سینے انور تک آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے قریب کیا اور اپنی زبان مبارک کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے دیا. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو، زبان کو ایسا چوس رہے تھے کہ جیسا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے باٹل کے نپل کو چوستا ہے، یا ایک انسان کھجور کی ایک پھل کو چوستا ہے یا کھجور کو چوستا ہے، ایسا چوس رہے تھے لعاب کو. یہ اس لیے تھا کہ ایک وقت آئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اس زارتار میں، کربلا کے اس صحرا میں، تپتی ہوئی ریت میں ظالم شامی باغی کوفیوں پانی سے تڑپائیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ کی زبان مبارک کو منہ میں لیے، آپ کو پیاس نہ لگے. کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت کس کو ملی؟ یزید کو ملی. تو یزید نے مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے ولید بن عقبہ، ان کو ایک خط لکھا اور خط میں کہا کہ جیسے ہی میرا خط ملے یہ حکم جاری کر دینا مدینے میں. کیا حکم یہ جاری کرنا کہ دیکھو حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس ان سے بیعت لے لینا یزید کی خلافت کی. کیا لے لینا؟ بیعت. سمجھ میں آیا؟ بیعت بولے تو جیسا آپ کے دور میں الیکشن ہو رہا نا، الیکشن کے ذریعے ایک کو سی ایم ایک کو پی ایم بنا رہے نا، ایسے ہی اس ٹائم پہ بیعت لیتے تھے ہاتھ پہ، ہم تمہارے کو راجہ تسلیم کر رہے ہیں، ہم تمہارے کو ایم پی ایم ایل اے تسلیم کر رہے ہیں، ایسا سمجھانے کے لیے وہ بیعت لے لینا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے یزید کیسا ہے اور اس کا چال و چلن کیسا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے، سب معلوم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے؟ نہیں. بہرحال ولید بن عقبہ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس دارالامارت وہاں پہ بلایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کون ہے؟ تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا یہ بلانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. لہٰذا چند گھوڑ سواروں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر آئے؟ گورنر ہاؤس آئے. کہاں؟ گورنر ہاؤس. اور وہاں پر ولید بن عقبہ سے بات کرنا شروع کر دیے. تو ولید بن عقبہ کہنے لگا کہ میرے پاس خلیفہ یزید کا خط آیا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر کے ان کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو یزید کی. اگر اس معاملے میں وہ نہ مانے تو سختی کرنا. کیا کرنا؟ سختی کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا وہ جانتے تھے یزید کیسا ہے، بیعت کرنے سے انکار کر دیے اور آپ قدموں کو دوڑائے پیچھے پلٹنے لگے.
تو عقبہ بن ولید کے ساتھ اس سے پہلے کا گورنر مدینے کا کون، مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو حسین جا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم ان کو اب نہیں روکو گے تو انہوں تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ان کو روکو، ان سے لڑو، یا تو ان کے ہاتھ سے بیعت لیو یا ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریب تھے، جب ان باتوں کو سنے تو وہ پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہوئے، اور بس جو انداز تھا کہنے کا میں وہ بتلا رہا ہوں، غور سے سنو عزیز طلبہ. وہ انداز ایسا تھا کہ جیسے شیر جنگل میں جب دھار لگاتا ہے تو سارے گیدڑ جانور بھاگ جاتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو قدموں کو اٹھائے، انہیں پیچھے دوڑائے اور انہوں نے کہا کہ بدبخت، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں انا حسین ابن علی بن ابی طالب. بولنے کے اندر انداز میں ایسا تاثر تھا، پورے دارالعمارت کے اندر گورنر ہاؤس میں سناٹا چھا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور سیدھا کہاں ہے؟ اپنی بہن زینب کے پاس آئے، اور زینب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بہن، اب وہ وقت آ گیا مدینہ چھوڑنے کا. اگر مدینے میں رہوں گا تو ظالمین میرے نانا کے اس دیار میں، وطن میں نواسے کا قتل کر ڈالیں گے. مدینہ کون سا؟ مدینہ وہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد مبارک ہے. مدینہ وہ جن کی گلیوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتے تھے. مدینہ وہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ جب کھلتا تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے. منبر رسول کے وارث تھے حضرت حسین. منبر پر ٹھہر کر خطبہ دیتے تھے حضرت حسین. بہن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بہن، اب جانے کا وقت آ گیا. اگر مدینے میں رہیں گے تو نانا جان کے سامنے یہ ظالم شہید کر دیں گے، قتل کر ڈالیں گے. یہ کہہ کر آپ آخری مرتبہ اپنے نانا جان کی قبر پر، مرقد مبارک پر حاضر ہوئے. آپ کو معلوم تھا اگر اب جاؤں گا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا. تو سوچو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. میرے بھائی، جب کوئی حج کو جاتا ہے یا معتمر عمرے کو جاتا ہے، اس کو 8 دن یا 10 دن مدینے میں رہنے کا موقع ملتا. وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے، وہ جنت البقیع میں جاتا ہے، لیکن اس کا دل بھرتا نہیں، اس کی کیفیت نہیں بڑھتی، اور اس کے دل میں یہ حسرت، یہ خواہش ہوتی کہ میں دوبارہ پھر آؤں گا. اس کو مدینے سے جدا ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں دوبارہ پھر آؤں گا. لیکن یہاں پر حال کچھ اور ہے. حضرت حسین نانا جان کی قبر کے سامنے ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ نواسہ اب جائے گا تو لوٹ کر نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا شاعر جن کے پیر نہیں تھے، یہ جب آخری مرتبہ مدینہ گئے تو اپنے خادم سے کہنے لگے کہ دیکھو میں ویل چیئر پہ ہوں، جب مدینہ کے پاس قریب میں جاؤں اور مدینہ کی زیارت کر لوں تو میرے کو جو ہے کرسی پر پیچھے پلٹا کے نہیں لانا، بلکہ مجھے ایسے ہی پیچھے پیچھے کھینچنا، تاکہ میری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے میں مدینہ کو اپنے سے دور کروں. جب مدینہ تھوڑا تھوڑا جیسا جیسا ان کا سفر آگے آگے ہو رہا تھا، وہ شاعر کیا کہنے لگا، جان بدلنے سے نکلنے ہیں آزم، جان بدن سے نکلنی ہے آزم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان تھوڑی ہے مدینے سے جدا ہونا. تو اندازہ لگاؤ
کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کو معلوم ہے کہ اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، مدینہ منورہ میں نانا جان سے ملاقات کر لیے۔ آپ تقریباً 3 شعبان المعظم کو رات کی تاریکیوں میں پورے اہل بیت کے ساتھ، سوائے محمد بن حنیف کے، پورے اہل بیت کے ساتھ آپ سفر طے کیے۔ کدھر؟ مکۃ المکرمہ۔ اب جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو وہاں پر خط آنے لگے کوفیوں کے کہ آپ مدینہ آ جائے، آپ کوفہ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور آپ کو ہی ہم اپنا کیا کرتے ہیں، خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ تقریباً 12,000 خط لکھے کوفیوں نے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 22,000 خط لکھے، 22,000، بعض کہتے ہیں کہ 150 خط لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مسلم بن عقیل کو بنا کر، اپنے چچیرے بھائی کو بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ اللہ کی شان، یہ حضرت حسین کے نائب بن کر کوفہ گئے۔ بیان کیا جاتا کہ 40,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی کہ ہم بادشاہ مانتے ہیں حضرت حسین کو، خلیفہ مانتے ہیں، آپ ان کو بلا لو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھا کوفہ سے کہ حسین کو جیسے ہی میرا آپ خط پڑھے، آپ کو میرا خط مل جائے تو آپ مکہ مکرمہ سے نکل جائیں اور کوفہ کی طرف آئے۔ یہاں پر لوگوں کا جنب غفیر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان، 8 ذی الحجہ کہتے ہیں کہ آپ حج کا احرام بھی باندھ لیے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن معلوم تھا کہ اس سفر میں بھی ظالم کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالے، آپ نے حج کے ارادے کو ترک کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، جس نے 25 حج کیے، سواری ہونے کے باوجود پیدل حج کیے، حج کا احرام باندھے ہوئے حج کے احرام کو چھوڑ کر عمرہ کر لیے، 8 ذی الحجہ کو آپ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تعداد بعض کہتے ہیں 72 تھی، بعض کہتے ہیں 150 تھی، بعض کہتے ہیں 72 مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ بہت سارے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، بہت سارے صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے، لیکن آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مع اہل و عیال 72 افراد اور عورتوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک وقت آیا کہ ایک مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کوفہ میں جو مسلم بن عقیل گئے تھے، وہاں پہ جو حاکم تھا نعمان بن بشیر، اس کو معزول کر دیا گیا، اور وہاں پر اس کی جگہ پر بڑے سخت مزاج ظلم و تشدد کو عام کرنے والا خلیفہ گورنر کس کو؟ عبید اللہ بن زیاد کو بنایا گیا ہے، اور اس نے آتے ہی کوفہ میں ایسی تقریر کی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ وہی لوگ جو 40,000 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لیے ہوئے تھے، انہوں نے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کے سامنے قتل کروا دیا۔ اور ادھر کون؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، ان کے ساتھی بھی قتل کر دیے گئے۔ تو ان کے جانثاروں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ مراجعت کر لیتے ہیں، چلیے لوٹ کر چلے جاتے ہیں یہاں سے، لوٹ کر چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے۔ اس مقام پر کتاب اور تاریخ پڑھیے، داستان پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ دیا۔ اس پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے اپنے جانثاروں سے، اہل بیت سے، اپنے دوستوں سے کہا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ۔ پوری دنیا کے اندر حسین ایک پیغام دینے جا رہا ہے، جب بھی حق کا اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو انشاءاللہ حسین نمونہ بنے گا۔ جو حق پر ہوں گے ساری دنیا ان کی مخالفت ہو جائے، حسین ان کے ساتھ ہوگا، حسین ان کے لیے نمونہ بننا چاہتا ہے۔ اب جو نکل گیا وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ۔ لوگوں یاد رکھنا، ساری دنیا بھی مخالف بن جائے، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ حضرت حسین کے راستے پر ہیں، انشاءاللہ جو حق پر ہوگا اسی کی جیت ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، قریب 7 محرم الحرام سن 61 ہجری آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ کربلا کے میدان میں جب آپ خیمہ زن ہوئے، 72 افراد ہیں، عورتیں ہیں، تھوڑا سا غور بھی کرنا، تصور بھی کرنا کہ نہر فرات بالکل قریب ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے کہ جب رات کی تاریکیوں میں آسمان پر چاند پورا چھلکتا ہے، اس کی شعائیں جب نہر فرات پر پڑتی ہے تو اس کی روشنی حضرت حسین اور ان کے خیمہ والوں کی آنکھوں میں جگمگاتی ہے۔ کیا کیا ظالموں نے، شامیوں نے، باغیوں نے، کوفیوں نے؟ انہوں نے ایسا کیا کہ نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صرف پانی بند کر دیا گیا میرے بھائی، کھانا بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی۔ اندازہ لگائیے اس خیمے کے اندر عورتیں، علی اصغر، زین العابدین، قاسم، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں پانی سے۔ باپ اور ماں کی محبت ایسی ہوتی کہ بچے کو اگر کتنی بھی عمر کی ایج میں پہنچ گئے، کتنی بھی ایج میں چلے جائے، معصوم بچہ بھی سمجھتے ماں باپ اپنی اولاد کو اگر تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جاتی تو برداشت نہیں کرتے۔ ماں کا دل مچل جاتا، باپ کا دل تڑپ جاتا اپنی اولاد کو ایسا دیکھ کر۔ امام حسین کے ساتھ کیسے حالات تھے تھوڑا سا تصور کیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ خیل اللہ میں تھی تو میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ ام سلمہ ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹی دی، مٹی، اور کہا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو۔ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے محبوب کی یعنی آپ کے لخت جگر نور نظر نواسے کی شہادت جس جگہ پر ہوگی کربلا کے میدان میں اس جگہ کی مٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے ام سلمہ کو دیا کہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو۔ تو ام سلمہ نے اس مٹی کو ایک شیشے میں بند کر لیا اور رکھ لیا۔ اب جب آپ خواب میں سوئی ہوئی ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک تھوڑے بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ دردناک حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ام سلمہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ حالت، یہ کیفیت؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک جس میں شیشہ ہے اور اس میں خون ہے اور کہا کہ ام سلمہ دیکھو، یہ دیکھو حسین کا خون ہے، یہ دیکھو حسین کا خون ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ امی جان ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی، خیلولہ کر رہی تھی میں، اور میں سیدھا گئی اور اس شیشی کو میں نے دیکھا جو اس میں میں نے مٹی رکھی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام، جمعہ کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اور ادھر 7 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے جانثار کربلا کے میدان میں خیمہ زن باغیوں نے، ظالموں نے، شامیوں نے نہر فرات پر بھی قبضہ کر لیا۔ نہ پینے کو پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی سامان مہیا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور تپش دھوپ کی پڑی ہوئی ہے۔ ایسے عالم کے اندر خیمے سے کبھی عورتوں کے بلکنے کی آواز آ رہی، تو کبھی معصوم بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی، کبھی آہ و پکار کی آوازیں بلند ہوتی ہے۔ اس افراتفری کی عالم میں، رات کی تنہائیوں میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے کے چراغوں کو بجھایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جانثاروں، ان رات کی تاریکیوں میں نے چراغ کو اس لیے بجھایا کہ تم اس خیمے سے نکل کر اپنی اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، اپنے اپنے وطن کو، اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ، یہ تمہیں روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ کہہ کر تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب چراغ جلایا تو جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص مسلم بن اسجع جن کی عمر 70 سال ہے بیان کیا جاتا، وہ ٹھہر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ حسین، آپ کے لیے گھر سے نکلے، سر سے کفن باندھ کر نکلے، اگر اللہ موقع دیتا 70 بار مرنے کا، میں 70 بار مرتا، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تو میں یہ بھی گوارا کرتا، میرے جسم کو جلا دیا جاتا میں یہ بھی گوارا کرتا، اسے ہوا میں پھیلا دیا جاتا میں یہ بھی گوارا کرتا، لیکن حسین آپ کے ساتھ کے چھوڑنے کو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ علی اصغر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی، پانی کی شدت بہت زیادہ بڑھنے لگی، اور 9 محرم الحرام کی رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے جانثاروں کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں پوری رات عبادت کی، پوری رات دعاؤں میں گزارا، اللہ کو راضی کرنے میں گزارا۔ اللہم ردن بقضائک، اللہ کو بس راضی کرنے میں گزارا۔ صبح کے وقت میں جب دشمنوں نے اپنی صفوں کو تیار کیا، کہتے ہیں روایت میں 2 باتیں آتی ہیں کہ کوفیوں میں عمر بن سعد یا عمر بن سعد، شمر، یہ جو بھی تھے، تقریباً کوفیوں، شامیوں، باغیوں نے 22,000 کا لشکر لایا۔ ایک روایت 72 کے سامنے کتنے؟ 22,000 کا لشکر۔ دوسری روایت بیان کی جاتی کہ 30,000 کا لشکر تھا، 30,000۔ 72 کو مقصد یہی تھا کہ ڈرائیں دھمکائیں کسی بھی حال میں، یا تو حضرت حسین کو قتل کریں یا پھر ان کے نام پر ان کے ہاتھ سے یزید کی بیعت لے لیں۔ کٹا کر گردنیں دکھا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حضرت حسین تھے، حضرت حسین تھے، حوصلہ رسول کا تھا، حضرت حسین تھے، ارادہ رسول کا تھا، حضرت حسین تھے، تربیت فاطمہ اور علی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح میں صفیں تیار کی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی صف میں سے نکلے اور وہاں پر باغیوں کے پاس، کوفیوں کے پاس، جن کے متعلق مشہور ہے کوفی لا یوفی، آج بھی ہوتے نا جو لوگ
سامنے ایک بات کرتے پیچھے ایک بات کرتے. ان کو اکثر و بیشتر ایسی ہی بولتے, کیا کوفہ کی نسل ہے رے بھائی بول کے. سامنے ایک کرتے پیچھے ایک کرتے. اور جو سچا مومن ہوتا, مسلمان ہوتا, اپنی بات سے اپنے ارادے سے منہ نہیں موڑتا, اپنی بات پر ڈٹا ہوا رہتا. یہ مومن کی شان ہے, آن ہے, سچے مسلمان کی پہچان ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفیوں کے سامنے گئے, ایک ایک کا خط سامنے رکھا اور کہا کہ میں آیا نہیں, میں تو بلایا گیا ہوں. لوگوں تم کو کیا ہو گیا؟ آج نواز رسول کے خون کے دشمن بن گئے. تم کو معلوم ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گدھا بھی ہوتا تو وہ ساری زندگی بلکہ قیامت تک اس گدھے کی عبادت کرتے. تم کو کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے, میرے نانا نے کہا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن ہوں گے. تم کو معلوم نہیں میرے نبی نے اس جسم کے ہر حصے پر بوسہ دیا, آج اس نواسے کے خون کے دشمن بن گئے. پتا ہونا چاہیے میری زندگی میں کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی, میں نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا, آج تم بلا کر میرے خون کے دشمن بن گئے. یہ کہہ کر آپ اپنے خیمے کی طرف آئے اور یہاں پر حضرت سکینہ کا عالم کچھ اور ہے. حضرت سکینہ کہتی ہیں کہ میں سیدھا حضرت حسین کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ حسین اگر یہ علی اصغر پانی نہیں پیئیں گے تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, یہ تو بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں. اور ادھر جنگ شروع ہو گئی, ایک ایک جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں, ایک ایک جا رہے ہیں جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اسی افراتفری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علی اصغر کو لے کر سیدھا نہر فرات کے پاس گئے. ہاں ساتھ میں سکینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, چادر اوڑے ہوئے علی اصغر کو گود میں لے کر حضرت حسین پہنچتے ہیں. منظر کشی دیکھیے آپ, حالات کو سمجھیے. نہر فرات پر گئے تو وہاں پر باغی آ گئے, کوفی آ گئے اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بدبختوں, دیکھتے نہیں ہو یہ معصوم اگر پانی نہیں پیے گا تو دنیا سے چلے جائے گا. آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ دشمنوں نے راستہ چھوڑ دیا. اللہ کی شان, آپ چلو ایسا نہر فرات میں سے لیے, ادھر سے تیر آیا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے, جس کا ذرا سا دائرہ بڑا ہوتا ہے, وہ سیدھا آ کر علی اصغر کی گردن پر چلتا ہے اور آپ کی گردن گود میں ہی لٹکنا شروع کر دیتی ہے اور خون کا فوارہ پھوٹتا ہے. اس منظر کو دیکھیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں حضرت علی اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں خون ہے, آسمان کی طرف اچھالتے اور کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی کو بھی قبول کر لے, حق کے لیے اس قربانی کو بھی قبول کر لینا. آپ علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے میں آتے ہیں اور ادھر 18 سال کا نوجوان بیٹا علی اکبر جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور آسمان کی طرف نظروں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر لینا. آپ علی اکبر کو بھیجتے ہیں میدان میں. ایک وقت آتا علی اکبر بھی جام شہادت کو نوش فرما لیتے. بیان کیا جاتا, راوی لکھتے ہیں, تاریخ پڑھیے معلوم ہوگا, حضرت حسین نے میدان کربلا میں 70 سے 72 لاشیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر خیمے کی طرف لائے, خیمے کی طرف لائے. اور ایک وقت آیا کہ آپ خود گھوڑے پہ بیٹھ کر جب میدان کربلا میں جانے لگے تو سب سے پہلے آپ خیمے میں آئے اور حضرت زینب جو آپ کی بہن ہے ان سے کہا کہ بہن میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. بہن جن چہروں کی حفاظت ہم کرتے تھے آج سے اس کی ذمہ داری میں تجھے دے رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, میں لوٹ کر نہیں آؤں گا. بہن نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو چادر اوڑا کرتی تھی اس چادر کو دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمامہ بنتے تھے اس عمامے کو دیا.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار جو ٹوٹی ہوئی تھی تھوڑی سی، اس تلوار کو دیا، اور بہن کو ودا کر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر بیٹھے اور میدان کربلا کی طرف آپ چلے، اور وہاں پر پھر سے آپ نے وہی تقریر کی کہ لوگوں تم کو کیا ہوا، میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ پھر آپ نے جنگ کی شروعات کی۔ تاریخ لکھنے والوں نے، داستان لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے جیسا شیر دھاڑ مارتا ہے تو جنگل کے سارے گیدڑ بھاگ جاتے ہیں، جب آپ لشکر پر ڈٹے اور ان پر چڑھے تو پورے کوفی بکھر گئے، جیسے تاش کے پتے بکھر جاتے، پورے کوفی بکھر گئے۔ آپ لڑتے گئے۔ کسی لڑنے والے نے بڑے خوب انداز میں کہا، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر 122 زخم تھے، جس میں 33 ضربیں تلواروں کی تھی اور 34 نیزے کے تھے، باقی پورے تیر کے تھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، خود دشمنوں نے یہ الفاظ کہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم میں نازنی، جھلا ہوا کٹا ہوا، چھلا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی یہ ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ایک وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بازو بدبختوں نے کاٹ دیا، آپ لڑتے گئے، عصر کا وقت ہوا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تیمم کیا اور آپ نے وہاں پر پہلا سجدہ، اور اس سجدے میں آپ نے یہ الفاظ کہے، اللہم ردن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربیک الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ الفاظ آپ کہیں کہ ایک بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ لوگوں یاد رکھو، نبی نے فرمایا کہ جو جس حال میں مرتا ہے وہ قیامت میں اسی حال میں اٹھتا ہے۔ ہم اہل حق کا ماننا ہے کہ حضرت حسین کربلا میں سجدے میں تھے، آج بھی سجدے میں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ بدبختوں نے سر کو نکالا اور آپ کے سر کو نیزے پر چڑھایا اور اسے بلند کیا، نقاریں بجنے لگی یزید کے لشکر میں، ڈھول بجنے لگا۔ کسی کہنے والے نے یزید کے لشکر میں سے کہا کہ مرنے والا کتنا بلند ہے، وہ جب حق کے واسطے لڑ رہا تھا تب بھی بلند تھا، آج اس کا سر کٹا تو نیزے کے اوپر آج بھی بلند ہے۔ پھر اس کے بعد شمر عمرو بن سعد کے حکم پر پورے جتنے بھی شہداء تھے ان کے سروں کو کاٹا گیا، نیزوں پر چڑھایا گیا۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ حضرت حسین نے میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ بہرحال ابھی بہت ساری باتیں تھی، وقت زیادہ اور ہم میرے جذبات بھی بڑھتے جا رہے، روزے میں ہوں، بہرحال پھر کبھی کبھی موقع پر بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمارے لیے پیغام ہے کہ حق و باطل کا جب بھی معرکہ ہو حق کا ساتھ دینا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے گی، حق کا ساتھ دے گا تو انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔ دو رخی اختیار نہیں کرنا کوفیوں کے جیسا، سامنے ایک بات پیچھے ایک بات نہیں، حق کا ساتھ دینا یہ سچے مومن کی پہچان ہے، سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ دوسرا پیغام کہ میدان جنگ میں سامنے موت ہے، سامنے موت، اس عالم میں بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی کہ نماز مت چھوڑو، اور آج کا مسلمان تو بہانے سے نماز چھوڑتا۔ تو یہ مقدس دن ہے، سن 61 ہجری میں قریب عصر کے بعد میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنے اللہ اس سے ہمارے ایمان کو تازگی نصیب فرمائے۔ کٹا کر گردنے دکھا گئے کربلا والے،
کٹا کر گردنیں دکھا گئے کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یہ اصل پہچان ہے مومن کی کہ باطل چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، سر تو جھکا نہیں سکتا لیکن سر کٹا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات